الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خبر عطا فرمائی کہ ہم لوگوں کو ان کی اپنی ذاتوں میں اور آفاق کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ نبی برحق نبی ہے، یہ کتاب سچی کتاب ہے اور خدا سچا خدا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دو مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ ہم کفار مکہ کو خود ان کے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ خود یہ شہر مکہ بھی فتح ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی فتح ہو جائے گا، اور بے سر و سامانی اور قلت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر اور ارد گرد پر غالب آنے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ سچے نبی ہیں۔ دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اور یہ کیسے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی اپنی ذاتوں میں اور زمین و آسمان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ جس قدر لوگوں کا غور و فکر بڑھتا جائے گا، جتنا لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہوتی جائیں گی، اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا جائے گا کہ خدا سچا گواہ ہے، خدا سچا خدا ہے۔ اب وہ کیسے؟ جیسے ابھی ہمارے سامنے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے جب سائنس کی یہ ترقی نہیں تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرنے والے بے شمار دلائل اور نشانیاں موجود تھیں۔ سورج اور چاند کا نظام، دن اور رات کا بدلنا، بلند و بالا پہاڑ، آسمان، زمین کا بچھا ہوا ہونا، سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، پہاڑوں اور غاروں کے اندر معدنیات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان دلائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسان اپنے وجود کے بارے میں آج سے 1000 سال پہلے جتنا جانتا تھا، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اب جانتا ہے۔ انسان کائنات کے بارے میں پہلے جتنا جانتا تھا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اب جانتا ہے۔ اب اس کے سامنے آ رہا ہے کہ ستارے کتنے بڑے ہیں، دنیا کتنی وسیع ہے، گلیکسیز اور کہکشائیں کتنی تعداد میں ہیں، ان کے اندر ستارے کتنے ہیں، یہ نظام، یہ فلکیات کا نظام کیسا چل رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سسٹم اور کیسے کیسے نظام رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک اہل علم، اہل فہم، اہل عقل ان باتوں پہ غور کرتا ہے تو بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یقیناً وہ ذات جس نے یہ سارے نظام بنائے ہیں
وہ خدا ہے، وہ سچا خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، زمین و آسمان کی وسعتوں پہنائیوں میں، اور خود ان کی اپنی ذاتوں کے اندر دکھائیں گے۔ انفسی اور آفاقی دلائل ان کے سامنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے بین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، وہی سچا خدا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، تو یہ اس کا علم ہے، مشاہدہ ہے۔ جس کا علم و مشاہدہ اتنا وسیع ہے، اس کی قدرت بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو جس کی قدرت اور جس کا علم اور جس کا مشاہدہ اتنا عظیم ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی بڑی واضح دلیل ہیں کہ وہ اپنی ایسی نشانیاں ہمیں دکھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، سن لو، بے شک یہ کافر لوگ اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں کہ یقین نہیں ہے ان کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو یاد رکھو کہ اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے علم اور اپنی قدرت سے وہ ہر شے کو محیط ہے، ہر شے اس کے قدرت کے احاطہ میں ہے، ہر شے اس کے علم کے احاطے میں ہے۔ لہذا جس کا علم و قدرت اتنا وسیع ہے، وہ قیامت کو برپا کرے گا اور ان لوگوں کو خدا سے ملنا ہی ہوگا۔ یہاں پر سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ سورہ شورا جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ اس سورت کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 53 آیتیں ہیں۔ اس کا نام شورا ہے، سورۃ الشورا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، شورا کا مطلب مشورہ۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں یہ لفظ بیان ہوا، اور اس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو چونکہ مشاورت مشورہ کی بات ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا ہے۔ آیت مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ حروف مقطعات کا معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جن کو بتایا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس سورت کو نازل فرمانے کی طرح عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی فرماتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کو، سورہ شورا کو نازل فرما رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی نازل فرمائی۔ جیسے وحی تمہاری طرف اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی نازل فرمائی۔ اس میں ایک بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وحی یا تو نبی پاک علیہ السلام پر اتری، اور یا آپ سے پہلے رسولوں پر، پہلے نبیوں پر۔ آپ کے بعد وحی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو یہ کہے کہ مجھے اب اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ جھوٹا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی یہاں دو ہی صورتوں کا بیان کیا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی۔ اگر بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنا ہوتی تو اتنا بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا کہ اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، تم سے پہلے رسولوں کی طرف بھیجی اور آئندہ بھی بھیجیں گے، تمہارے بعد بھی بھیجیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو وحی کا نزول ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا عزیز حکیم اللہ کی طرف سے۔ عزیز عزت والا، اور ایک معنی غلبے والا، اور حکیم حکمت والا، دانش والا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی کتاب بھی عزت والی ہے، حکمت والی ہے۔ اس نے جس نبی پر یہ کتاب نازل فرمائی وہ بھی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل سے عزت ملتی ہے، حکمت ملتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ منبع عزت ہے، منبع حکمت ہے۔ اب اس کے اوپر کفار مکہ کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کرنا ہی تھی تو پھر ہماری طرف کیوں نہیں؟ ہماری طرف کر دیتا۔ تو اگلی آیت کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ اسی کا جواب ہے۔ فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جب خدا مالک ہے تو اس مالک ہی کی مرضی چلے گی، لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی خواہش نہیں چلے گی کہ یہ جس کو نبی دیکھنا چاہے وہ نبی بن جائے، جس کو رسول دیکھنا چاہے وہ رسول بن جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے تو لہذا مالک جو فیصلہ کرے گا اسی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسرا ایک اور بات کا بھی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حکم دیا اس کو مانو، قرآن میں تعلیمات دی اور فرمایا اس کو مانو۔ اس کے اوپر کفار یہ کہہ سکتے تھے کیوں مانیں، ہم کیوں مانیں؟ تو فرمایا اس لیے مانو کہ جس کے یہ احکام ہیں وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی مالک ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے۔ تو جب وہ سب کا مالک ہے تو اس کی بات کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ مالک ہے۔ تو مملوک آگے سے یہ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی بات مانوں گا کوئی نہیں مانوں گا، یا میں بالکل نہیں مانوں گا۔ مملوک جو ہے، جو ملکیت میں ہے، اس پر حق ہے، اس پر لازم ہے اپنے مالک کی بات کو مانے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، یہ بھی عظمت ہی تھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ اور پھر جو دوسرے الفاظ تھے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلندی والا، وہی بلندی والا، عظمت والا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اس کی بلندی اور اس کی عظمت کا جو ایک اس کی ہیبت ہے اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر کی طرف سے پھٹ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے اور ہر جگہ کے اعتبار سے عظیم وہی ہے، لیکن وہ خود مکان سے اور جگہ سے پاک ہے۔ لیکن اس کی جو عظمت کا بہت زیادہ ظہور ہے وہ عرش معلیٰ پہ ہے، جو اس کے انوار و تجلیات کا مین مرکز اور منبع ہے وہ عرش الہی ہے، عرش، اور آسمان عرش کے قریب۔ تو اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اتنی عظیم ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائیں، ساتوں آسمان پھٹ کے چھٹے پہ گرے
چھٹا پھر پھٹ کے پانچویں پہ گر جائے، وہ چوتھے پہ، یوں ایک دوسرے پہ گرتے گرتے سارے آسمان گر جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے۔ ایسی خدا کی عظمت ہے، لیکن اس عظمت و ہیبت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو سہارا دیا ہوا ہے، ان کو جو ہے ان کو وجود بخشا ہوا ہے اور قیام بخشا ہوا ہے۔ وہ آسمان جو ہے وہ اپنی وہ قائم ہیں، ورنہ خدا کے انوار و تجلیات کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تجلی کوہ طور پہ پڑی تھی اور کوہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو جہاں خدا کے انوار و تجلیات بھی پناہ ہیں، وہاں کا عالم کیا ہوگا اور وہاں کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ تو اسی لیے وہ جو حجابات عظمت ہیں اور وہ حجابات نور ہیں، وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اس سے نیچے والی کائنات جو ہے وہ بچی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ فرمایا کہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اگر تو اس سے مراد مومن ہیں تو پھر تو معنی بڑا واضح کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے اللہ مومنوں کو بخش دے۔ لیکن اگر من فی الارض، جو زمین میں ہیں، اس سے مراد سارے انسان ہیں جس میں کافر بھی داخل ہیں، تو پھر یہاں پر ان کا استغفار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مومنوں کی مغفرت فرما دے اور کافروں کو ایمان کی دولت دے کر ان کی مغفرت فرما دے، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا یہ ہے۔ ورنہ ڈائریکٹلی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ ہم کسی کافر کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کے بڑے سخت احکام ہیں۔ تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی یہ صورت ہو سکتی کہ اے اللہ اسے ایمان کی دولت دے کر بخش دے، تو ایمان کی دولت دے کے بخشنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ فرشتے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ حقیقت میں تو شفاعت ہے، سفارش ہے۔ شفاعت کا بھی تو یہی مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی دوسرے کے لیے کسی خیر کی دعا کرنا، خیر کے لیے عرض کرنا۔ فرشتے ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو گویا فرشتے ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کو سفارش کا اختیار ہے تو جو اللہ کے نبی ہیں ان کو بدرجہ اولا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، مقام محمود کے اوپر فائز ہوں گے، اور ہماری شفاعت کریں گے، ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے ان کے حسب حال۔ اب اس کے بعد مشرکین کے لیے ایک وعید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تسلی۔ ارشاد ہوتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور تم اے حبیب ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں ہو۔ کافروں کو تو فرما دیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو دوست، مددگار اور خدا بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں وعید ہے کہ غلط کر رہے ہو اور خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ وعید کی صورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کفار کے ایمان کے لیے انتہائی خواہش مند تھے اور بہت زیادہ تڑپ رکھتے تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، نیکیاں کریں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اس پر غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنا پیغام پہنچائیں تو اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، حساب و کتاب اللہ لے گا، ان کے حساب و کتاب کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اس کے بعد پھر مزید دوبارہ قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے کہ عربی میں نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ
لوگوں کے دو گروہ بیان کیے ہیں، ایک یہ گروہ ہے اور ایک یہ گروہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں ہے۔ تین چار باتیں ارشاد ہوئی۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا عربی زبان میں، کیونکہ اولین مخاطبین جو ہیں جنہیں سب سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اہل عرب ہیں۔ اب یہ تو جو ہے بالکل ہی معقول نہیں کہ ابتداءً عربوں کی طرف کلام بھیجا جائے اور بھیجا جائے کسی اور زبان کے اندر۔ عربوں کو کلام دیا جائے فارسی زبان میں یا چینی زبان میں، ویسے ہی معقول نہیں۔ جن پہ نازل کیا جاتا ہے وہی بول دیتے کہ جناب یہ تو ہماری زبان ہی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ تو اچھا، دوسرا یہ کہ اچھا پھر کیا ہر قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ زبان میں قرآن نازل کیا جاتا؟ تو دنیا میں زبانوں کی تعداد تو ہزاروں کے اندر ہے، 7، 8، 10، 12,000۔ تو کیا 12,000 نسخے قرآن پاک کے نازل ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فصیح و بلیغ ترین زبان تھی عربی، اور چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب شریف سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن نازل فرمایا۔ پھر اس قرآن کے آگے ترجمے پھر وہ ساری دنیا میں جیسے آج پھیل چکے ہیں۔ اور نزول قرآن کا مقصد کیا؟ کہ لوگوں کو تم ڈر سنا۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، شہروں کا مرکز۔ شہروں کا مرکز کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے۔ تو فرمایا کہ اہل مکہ، مرکزی شہر کے رہنے والوں کو، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ اب مکہ مرکز ہے اور باقی ساری دنیا اس کے ارد گرد ہے، تو اس اعتبار سے تو معنی یہ بنا کہ اے حبیب تم اہل مکہ کو انذار کرو، اللہ کی وعیدیں سناؤ، اور مکے کے ارد گرد جو ساری دنیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں سناؤ۔ اس اعتبار سے تو آیت مبارکہ کا معنی بڑا واضح ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں آتا۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیاں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈر سنائیں، تو اس پر سوال ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے رسول تھے، بقیہ دنیا کے لیے نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اسے بڑے واضح انداز کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ اب یہاں جتنا بیان ہے تو یہ اتنا بیان کیا، اس سے زائد کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ فرمایا کہ آپ اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈر سنائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بقیہ کو نہ سنائیں، چونکہ قریب وہ تھے، ابتدائی ایام تھے، لہذا اس کے اعتبار سے فرمایا۔ جیسے یہ بھی فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ رشتہ داروں کے علاوہ کسی کی طرف رسول ہی نہیں ہے۔ تو جیسے عشیرتک الاقربین فرمایا تو اس سے بقیہ لوگوں کی نفی نہیں تھی، اسی طرح یہاں پر ام القریٰ ومن حولہا یہ فرمایا تو اس سے بقیہ کی نفی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اور جمع کے دن سے ڈراؤ۔ جمع کا دن، جمع سے مراد جب ساری مخلوق جمع ہوگی، جب ساری مخلوق جمع ہوگی، فرمایا اس دن سے ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا ہے؟ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق و مالک نے اس کے بارے میں بتا دیا اور وعدہ کیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔
لہذا جب خالق مالک اور خداوند قدوس فرما رہا ہے تو اس قیامت نے آنا ہی آنا ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ پھر اب وہ قیامت آئے گی تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا فیصلہ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں دوسرا جہنم میں۔ یہ قیامت کے دن کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلے گا کہ ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں۔ جنت میں کون؟ ایمان والے، اچھے اعمال والے، خوف خدا والے، تقوی والے، زہد والے، خدا کے احکام پہ عمل کرنے والے، حرام سے بچنے والے۔ اور جہنم میں کون؟ کفار، مشرکین، یہ ہمیشہ کے لیے۔ اور گناہ گار، بے نمازی، شرابی، بدکار، لوتی، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، حرام کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ جہنم میں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے جس میں یہ فرما دیا گیا، تھوڑا سا ہمیں اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا معمول یہ تھا جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے جس میں یہ تذکرہ ہوتا کہ ایک گروہ جنت میں دوسرا جہنم میں، تو خوف خدا کے مارے ان کے آنسو رکتے نہیں تھے، ان کے دل بھر آتے اور ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا، یہ ڈر ان کے دل میں اتر جاتا کہ ہمارا پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ہوگا اور ہم کس گروہ میں ہوں گے، فریق فی الجنہ کے گروہ میں یا فریق فی السعیر کے گروہ میں۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں یا بد، نمازی ہیں یا بے نمازی، ہم ماں باپ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں یا ہم دوسروں کو ایذا دینے والے، تکلیف پہنچانے والے، دکھ دینے والے، ہم دوسروں کا دل خوش کرنے والے ہیں یا دوسروں کا دل دکھانے والے ہیں۔ اگر نیک ہیں، نمازی ہیں، خوف خدا والے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں تو فریق فی الجنہ، پھر جنت ٹھکانہ ہے۔ اور اگر بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، چور ہیں، دوسروں کا مال لوٹنے والے ہیں، دوسروں کا دل دکھانے والے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے ہیں، تو پھر بعید نہیں کہ فریق فی السعیر کے اندر داخل ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ بات کئی جگہ فرمائی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں۔ یہ اس طرح کی جو آیت مبارکہ ہے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں تمہیں تمہارے اختیار پہ چھوڑا ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اگر چاہتا تو تم سب کو گمراہی میں ڈال دیتا، لیکن نہ اس نے یہ کیا نہ اس نے یہ کیا، نہ اس نے یہ کیا کہ سب کو ہدایت دے دی اور سب کو درست راستے پہ لا کھڑا کیا، اور نہ اس نے یہ کیا کہ سب کو گمراہ کر دیا اور سب کو گمراہی میں ڈال دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کا راستہ سامنے رکھ دیا اور بندے کو اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، یہ کھاتے ہو یا یہ کھاتے ہو، یہ اٹھاتے ہو یا یہ اٹھاتے ہو، اس راستے پر چلتے ہو یا اس راستے پر چلتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کا راستہ بتا دیا، بندے کو اختیار دے دیا، اب تمہاری مرضی، اپنی مرضی سے یہ راستہ چاہو تو اختیار کر لو، چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرما لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بندہ تو گمراہ ہونا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ رحمت میں لے آئے، یا بندہ جو ہے وہ رحمت میں رہنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جبراً اسے گمراہی کی طرف لے جائے، ایسا نہیں۔
اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے، لیکن وہ داخل اسی کو کرتا ہے کہ جو بندہ اس رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کی طرف سے اصلاً کوئی سعی اور کوئی کوشش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے برخلاف اس کے ساتھ معاملہ فرمائے، نہیں، جیسا بندہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ویسا وقوع پذیر وہ عمل جو ہے وہ شے جو ہے وہ صورت جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مشرکین نے چونکہ بتوں کو اپنا مددگار بنایا تو اس کے اوپر یہاں پر بات کی گئی اور حقیقی مددگار کون ہے اس کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ ہدایت کھول دی گئی اور حق بالکل واضح طور پہ سامنے رکھ دیا گیا، اس کے باوجود لوگوں نے بتوں کو اپنا مددگار سمجھا اور خدا کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیا۔ تو کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کی مدد کریں گے؟ کیا اللہ کے سوا انہوں نے اوروں کو مددگار ٹھہرا لیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، وہ اللہ جس کی قدرتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہر شے پر قادر ہے اور دوسرا مردوں کو زندگی دینے والا ہے، جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے، جو بخشے گا، وہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اس کے مقابلے میں بت مددگار نہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ مالک ارض و سما ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، جب مالک وہ ہے تو حاکم بھی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک تو ہے، یقیناً مالک ہے، جب مالک وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ارشاد ہوا فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور اے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ تم جس بات میں فیصلہ کرو، اختلاف کرو، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مالک ارض و سما ہونا، اس کو کفار بھی مانتے تھے، بتوں کو زمین و آسمان کا خالق و مالک نہیں کہتے تھے، خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو خالق و مالک ہے تو حاکم حقیقی بھی وہی ہے، احکم الحاکمین بھی وہی ہے۔ جب زمین و آسمان میں ملک اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اسلام کے حوالے سے اور قانون الہی کے حوالے سے اور حکومت الہیہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اللہ کا نظام چلے گا، اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں اللہ کے احکام کا نظام چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور اس کے مد مقابل کسی اور کی بات مان لی جائے۔ جب دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تو پھر حاکم بھی نہیں ہے کہ جس کا حکم خدا کے مقابلے میں چل سکے۔ جو حاکم ہے وہ خدا کی حاکمیت کے تحت رہ کر چلے گا تو وہ حاکم ہے، ورنہ وہ باغی ہے، وہ خدا کا باغی ہے۔ عیسائیوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا، کہ جیسے خدا کے حکم کو قطعی طور پہ مان کے اس پہ عمل کیا جاتا تھا، اسی طرح اپنے پادریوں، احبار و رہبان، ان کی باتوں کے اوپر بھی اسی انداز میں عمل کرتے تھے اور اس کو بھی خدا کے مقابلے کے اندر برابر کا درجہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ پادری کی مانی جا سکتی ہے، نہ راہب کی مانی جا سکتی ہے،
اور نہ ہی کسی مسلمان عالم کی مانی جا سکتی ہے۔ مسلمان علماء جو بیان کرتے ہیں، جو اجتہاد کی صورت میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حکم نہیں، اللہ کا حکم صریح یہ ہے، اور ہمارے اس خاص معاملے کے اندر اس کو سامنے رکھ کے نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو لہذا حکم الہی کے منشا کے طور پہ یہ حکم سمجھ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا حکم ہے، میرا کسی کا حکم نہیں، وہ صرف خدا کا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو بھی اگر مقابلے کے اندر لیا جائے گا تو وہ مردود ہے، اس کا حکم مردود ہے، خواہ اسے اکثریت کا نام دے یا اسے جمہوریت کا نام دے۔ جیسے یہ ایک قانون بنا لیا گیا کہ جناب لوگوں کی اکثریت مل کر جو قانون بنا لے گی وہی قانون ہے۔ خدا نے فرمایا لواطت حرام ہے، سود حرام ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اگر مل کر کہے کہ جناب ہم اپنی عقلوں کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سود حلال ہے اور اغلام بازی اور لواطت کی اجازت ہے، یہ کہنا مردود ہوگا، باطل ہوگا، ملعون ہوگا۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی اکثریت اور کسی جمہوریت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حکم خدا مقدم، باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے۔ جس شے میں خدا نے کوئی حکم نہیں دیا وہاں خدا کے فرما بردار جو طے کریں گے اس کے اوپر چلا جائے گا، اور جس چیز کے اندر خدا نے طے فرما دیا وہاں کائنات کے کسی شخص کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی، بلے ساری دنیا ہی اس چیز کے اوپر جمع ہو جائے۔ تو یہ ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز کے اندر تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آیت کے آخر میں فرمایا کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، توکل میرا اللہ پہ اور رجوع میرا اللہ کی طرف۔ اب یہ توکل و رجوع اللہ کی طرف کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے ہونا چاہیے، اگلی آیت میں اس کا بڑا پیارا جواب ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ اور اسی کی طرف رجوع اس لیے ہے کہ خالق وہ ہے، خزانوں کا مالک وہ ہے۔ تو جو خزانوں کا مالک ہے اس پہ ہمارا بھروسہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے خالق ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے۔ جس کے پاس خزانے ہیں اس کی طرف ہمارا رجوع، اور خزانے حقیقتاً اللہ ہی کے پاس ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے مرد و عورت کے، اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے، وہاں بھی نر مادہ ہے، اس سے ان جوڑوں سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے آسمان و زمین کا خالق وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، اور ساری مخلوق کا خالق وہ ہے، دنیا میں مخلوقات کو پھیلانے والا وہ ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، رازق وہ ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو جس کی یہ شانیں ہیں اسی پہ بھروسہ کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔